ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلّہ کریم اللہ مالک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما کی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات کا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساری تعریفاں عرش والے میرے رب نوں سجدیاں بندیاں تے اودی ہی گل دلائی انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ مالک اللہ کی مقدس معلّہ
بڑے ہی پرکیف لمحات رحمتاں اور برکتاں والیاں گھڑیاں بڑی تیز روی کے نال گزرنیاں جا رہی ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب میرے بھائی دوست بزرگ جڑا نہ قیمتی گھڑیاں کو مزید قیمتی بنا رہے ہیں اور مکمل کوشش اور قابض تگودو ہم وقت اللہ کی رضا کی خاطر اس مقدس مہینے کے اندر محنت فرما رہے ہیں، اللہ سب کی قبول فرما دے۔ اس مہینے کے نام جنت کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ جنت کو آراستہ اور فراستہ کر دے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ جنت کے دروازے بھی کھول دے، اور جب جنت کے دروازے کھلے ہوں تو سانو زیادہ کوشش اور قابض کرنی چاہیے کہ اللہ سانو جنت سے اعلیٰ مقام دے دے۔ صحابہ اکرام جنت کی بہت طرف رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میدان جہاد کے اندر وہ صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر میں شہید ہو گیا تو پھر نبی پاک آخر تو جنت ان کے ہاتھ کے اندر کھجورا سی، یعنی انہوں نے جنت کی طرف دیکھو، جنت کو اس طرح کا شوق دیکھنا، ذوق، وہ کھجورا سی جڑیاں کھا رہے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نکلے اور انہوں نے یقین سی اور انہیں کھجورا اتنی سڑ دیتی ہے، انہیں آئے کہ گل پکی تو جنت جا کے کھاوا گے، یعنی انہوں کا ذوق اور شوق دیکھو کہ اگر گل سرکار نے آخی کہ جنت سے کھجورا جا کے انہیں کھجورا اتنی سڑ دیتی ہے، تو کیا میں اور تسی بھی اتنا ہی شوق رکھیں کہ سانو کو بندہ کہ کیا کام کریں بھائی جنت ملے گی، تو اسی بڑے ذوق اور شوق نہ لگے تو دعا کرو اللہ سانو بھی صحابہ جیسا ذوق نصیب فرمائے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے، آج انہاں لوگاں نوں اللہ نے جنت عطا فرمانی، جنہاں لوگاں نوں اللہ نے جنت دا وارث بنا دینا ہے، جنہاں لوگاں نوں اللہ نے جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام عطا کر دینے نے، اور جنہاں نے جنت ہستے محنتاں کیتیاں۔ اچھا صحابہ نے جنت دیکھی سی، نبی پاک نے جدوں آنکھوں نے جنت دیکھی سی؟ کوئی نہیں دیکھی، لیکن نبی پاک کی بات پہ یقین ہے، اور عربی کے اندر جنت اس باغ میں آ گئی، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماں کے پیٹ کے بچہ ہوتا ہے، انہوں سے جنین آنے، جنین اس واسطے آنے کو نظر نہیں آتا، اور پھر آپ جن کیوں آنے ہیں؟ کیونکہ جن بھی نظر نہیں آنے، اس واسطے انہوں سے جن آنے، تو یہ بندہ پاگل ہو جائے انہوں سے مجنون آنے، کیونکہ وہ جنون پر نظر نہیں آنے۔ اور ایسے باغ جنت کا لفظ ایسے باغ کے خلاف ہوتا ہے کہ ہرا بھرا ہوئے ان صافہ لٹکیاں ہوں اور چار چپیروں نے باغ بند کیتا، اندروں نظر نہ آئے انہوں جنت آ، جنت کو بھی جنت آنے کسی دیکھی نہیں، نظر نہیں آنے، لیکن سارے سرکار نے دسے کہ جب یہ کام کرو گے تو کہا جی جنت پکی پکی۔ اب اور فرما امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول
یہ انہوں لوگوں کی گلاں نے جنہوں نے جنت کا کوئی ذوق شوق اپنے نے تو زور دن بعد روز ہوتی میرا خیال ادھر سلام کرتا ہو تو جتیاں پڑی ہوئی ہیں یہ تو سنتا پڑھتا رواجی کا اور شروع والی 4 جی میں فضیلت بیان کر رہا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ 2 بھی پڑھ رہی تھی 2 بھی ٹھیک ابا ہے 2 بھی ٹھیک صحیح بخاری کے اندر ہے عبداللہ بن عمر زور دیا پہلی 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن امام کائنات نے فرمایا جڑا 4 پڑھے گا اللہ جہنم تے حرام فرما آپ تو کہتے ہو کہ رڑ کے پڑھا جنت سے آپ تو وہ لوگ جڑے رڑ ٹوٹ کے جنت سے پڑھنے ایک تو شوق نال فرنٹ سیٹاں تے جا کے کہنے میری سیٹ بکی اسی تو رڑ کے جان والے ہیں کہ جنہوں سنتا ہی نہیں تو کتنے لوگ سنتا پڑھتے اجما پڑھو دیکھو میرا گھر سلام کرتا کتنے جتیاں پاتے رمضان کا مہینہ ہر مناف کے اندر کتنا بندہ سلام تو بعد فوراً باہر جاتا ہے کتنے کو سنتا پڑھنا رہے ہیں حفاظت کرنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دسیا کہ جڑا زور تو بعد 4 رکعتاں پڑھتا ہے نا 4 رکعتاں ظہر کی نماز کے بعد ابو داؤد کی حدیث ہے ایسے بندے تو بھی اللہ جہنم حرام فرما لیکن ایک اللہ ہونا رہے جنہوں نے جنت کا ذوق ہے جنہوں پتہ موت آئے گی اور پھر یہ کتنے اعمال کا بدلہ جنت میں اور غور فرما امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے سرکار مدینہ نے دسیا وے او کیڑے بندے نے جڑے جنت دے وارث ہونے نے او کیڑے بندے نے جنہاں اللہ نے جنت عطا کرنی ہے آ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا وے نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ذرا حدیث سن لے جانا وَأَنْ نَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسائی شریف کی حدیث دا پڑھنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ نبی پاک آخیا جس بندے نو اودے مال دی خاطر مار دتا گیا ہے اور ظلم کیتا گیا ہے وہ مظلوم بھی جنتی ہوئے گا اور ایتھے تے جناب ساڈے پاکستان دے اندر 500 دی خاطر بندہ مار دیندے نے 1000 دی خاطر بندہ مار دیندے نے 5000 دی خاطر بندہ مار دیندے نے ایتھے تے بندے دی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نبی پاک کا میں جویں جویں قیامت قریب ہونی ہے الحرج قتل و غارت عام ہو جانی ہے نبی پاک کا میں جب بندے نے مظلوم مر جاون تے پھر سمجھی قیامت قریب آ گئی پر سرکار نے وہ جڑا اپنے مال دی خاطر مظلوم بندہ مار دتا گیا ہے اللہ نے میری جنت کا وارث بن گیا ہے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اطبرانی بھی حدیث ذرا سماعت فرما دینا وَأَنْ أَبِي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذب ولقد الجنة نبی پاک نے تینوں نسخہ کیمیا دینا سرکار نے غصہ نہ کری اللہ تینوں جنت دے دے گا بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آنے والا بندہ ہے آکے ادا سویا کوئی میرے نصیحت وصیت کرو سرکار نے لا تغضب غصہ نہ کریا کر ادا سونے اس کو علاوہ سرکار نے لا تغضب فرد ذالک مرارا انہیں پھر دوبارہ کیتا ہے تے سرکار نے غصہ نہ کریا کر غصہ نہ کرن دا اجر کی ہے جنت تے اپن ہو جائے گی کہ نہیں ماں جنت سارے درود ہی ہیں ہم تو کبھی نہیں غصہ ہے اتنا بندے غصے دے گھرے پھرتے ہیں
مولوی کی تو گل کرو گل میں بڑا پھر آ مولوی جی مینوں بھی جنت دے میں بھاجی جنت تے سوکھی سرکار نے غصہ نہ کری انہاں تے جنت دے آ کئیاں نے ملازم رکھے لمباڑی جی مسٹیک ہو جائے کتے کھڑی بندہ تو تیری جنت کتنے گئی اور نبی پاک کی حدیث کتنے گئی سرکار نے کہا کہ غصہ میں تو کلا پڑھ دے سرکار نے آیا غصہ میں تو کھڑا ہے تو پہ نہیں کہ بیٹھا تو لمحہ ہی پہ نہیں ٹھنڈا پانی پی نہیں پر غصہ نہ کرے یاد نہ دی کلا پڑھنی نہ ٹھنڈے پانی کا غصہ ہی ٹھیک یہ نبی صدق اللہ ہے اور بھائی امام کائنات محمد رسول اللہ اچھا کرانے اندر لڑائیاں کس وجہ سے غصے کی وجہ بندہ بول گیا کہ بڑی کی تقریر شروع بندے نے تو ایک گل کو نہیں ہوتا ادھے گھنٹے کی تقریر شروع ہو جاتی ہر ایک گل لیکن غصے سے برداشت نہیں لوگوں سے پتہ نہیں قوت برداشت کم ہو گئی نہ بندہ گزارا کرتا ہے نہ بیوی گزارا کرتا ہے رزلٹ کی یہ لڑائی کھڑی ہو کتنی لڑائی کھڑی ہو وہ کاری چھڑ گئے اپنے پیکر دے چلے گئے بچے گلیاں میں روتے ہیں رزلٹ کیا تھا غصے کا 2 منٹ صبر نہیں کیا پر نبی پاک نے ہمیں نہیں فرمایا غصہ کنٹرول سے رکھی اللہ تعالی جنت عطا فرما تو آئے کے بعد ذرا کول ڈاؤن رہو نا غصہ کنٹرول سے رکھو امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے سرکار مدینہ نے دسیا ہے کہ تیرے بندے غصہ نہیں کرتے اللہ انہوں نے جنت دے دینا تیرے اپنی طبیعت تے کنٹرول رکھتے ہیں اللہ انہوں نے جنت دے دینا تیرے اپنے غصے تے قابو رکھتے ہیں اللہ انہوں نے جنت دے دینا تاں سرکار نے پہلوان ہو نہیں جڑا کسے نوں ٹال نہیں لائے بلکہ اصلی پہلوان تے وہ بندہ ہے جب غصہ آوے تے غصے تے قابو پا لے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے سرکار مدینہ نے دسیا ہے وَأَنْ صُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کی حدیث ابو داؤد کے اندر سرکار مدینہ میں بھی ان صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکبرنی ان لا يسأل الناس سیئا نبی پاک نے تواڈے تو کیڑا بندہ ہے جڑا میں اس گل کی ضمانت دے کہ میں لوکاں کولوں سوال نہیں کراں گا کسے کے حق نہیں کراں گا سوال نہیں کراں گا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ تے محمد کو جنت کی ضمانت عطا کر دینا اے دور کے سب تو اوکھا کام بھاجی یہی سوال نہ کرو رمضان میں تو سوال ہی بات کرتا سوال بہت ہو جاتے مولانا صدیق صاحب جیسی شیخ الحدیث جامع سرفیہ کٹو کر پالے تھے تابلے آنے جانوی زبان اور جدو رمضان سے جمعہ پڑھاتے تھے تو جدو نہ حدیث بیان کرنی نہ ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين وفي روایت سلسلۃ الشیاطین وہ ترجمہ پتہ کی کرتے ایتے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم سے بند ہو جاتے ہیں شیطان بند ہوئے ہیں تے سفیر چھوٹ گئے ساڈے پاکستان تے جنوں دیکھو مرتے جنوں دیکھو اینجیا پہلے کئی لوگ خون دے خون چندہ موجود میں چندے تو اس بار کو اور بھی کام کرے میں اکثر بات کرتا میرا وجدان میرا اتفاق بندے کا رابطہ ٹھیک ہوگا نا اللہ کا چندے کو جانا نہیں پہنتا چندہ بڑے کول آ جائے بس گل ایک سن اتنا رابطہ نہ کرو امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں سرکار مدینہ نے دسیا میں آمینہ بلال نے دسیا میں اور تیرا بندہ میں محمد رو ضمانت اس گل دی دیندا ہے کہ میں لوکاں نوں سوال نہیں کراں
اور جنہیں سوال نہیں کرنا انہوں کو دیتا ہی نہیں۔ اس دور کے اندر کتنی غربت کا دور آئے اور بعض بندے لباس اچھا ہے، کپڑے اچھے، تو پھر وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش، وہ اپنی عزت بچا کے رکھنا ہے نا۔ حالات جو حالات میں سارے کو پتہ لگتا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا خوددار اگر سوال نہیں کرتا جنت ہوتی پکی ہے۔ تو بھائی جی جنت چنگی ہے نا، اصل آپ رولا 65 سالہ دا 60 دا موکی جانا نا، اس علاوہ تے کوئی نہیں نا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال۔ وہ تو 63 دے رولا ہو گیا، اور اپنے 63 میں بھی جاتی نیو جنریشن کہ بھائی اتنے کو واسطے تم بھی بڑی جنت کیوں خراب کر دے ہو؟ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ کے نبی دا دیوانہ، حضرت عوف بن مالک نے میں سرکار دی خدمت اقدس دے اندر اور بھی صحابہ بیٹھے نے تے منی بیٹھا تے سرکار مدینہ نے او میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو۔ اب میں بڑا متحیر ہویا، میں بڑا سست تے حیران ہویا کہ میں پہلا بھی سرکار دی بیعت کیتی ہے کہ سرکار پھر بیعت دی گل کر دے۔ نبی پاک نے پھر اپنا کوسچن ریپیٹ کیتا ہے، میں پھر متحیر ہویا۔ نبی پاک نے جب تیسری دفعہ کیا میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کر لو، اب میں جلدی نال کھڑا ہویا، میں کیا سونے بیعت لے لو۔ جب میں کھڑا ہویا باقی صحابہ بھی سارے بیعت بھی کھڑے ہو گئے نے، کہ سرکار نے بیعت کس گل دی لئی ہے؟ سرکار نے میرے صحابہ میں محمد نال بیعت کرو، اللہ نال شرک نہیں کرو۔ نہیں پاکا تجھے نہ میں محمد نال بیعت کرو کہ نماز نہیں چھٹو، تیسری بیعت کرو کہ زکات ادا کرو۔ نہیں پانے مسئلے کچھ شہباز ہے، سونے ہم ٹھیک ہے، سونے ہم ٹھیک ہے، سونے ہم ٹھیک ہے، ساڑھے درہ اور دعا کرو جو پڑھا لاکھ بھی بات ہے۔ نبی پاک نے آکھا کہ نماز نہیں چھٹو گے، نہیں چھٹو گے نا۔ اب ماشاءاللہ روزے میری تو دعا ہے اجڑے رب نے روزے نے مسیطے کہا دیتے ہیں سارے پکے ہی ہو جانا۔ اللہ نے پائنڈا تا پکا سڑے بڑھا نمازی بڑھا دے، اچھا کی دعا نہیں جا ملا کی نا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ ہے، نبی پاک دا دیوانہ ہے۔ نبی پاک نے نہ ساریاں گلاں دی بیعت لئی ہے۔ اللہ دے نبی نے آخری سوال کیتا ہے، نبی پاک نے اپنی آواز کو بڑا سلو کیتا ہے، پست کیتا ہے۔ نبی پاک نے میرے صحابہ میں محمد دی بیعت کرو، سوال نہیں کرو گے۔ اسی آقا سرکار وعدہ ہو گیا، اگر پھر اسی انجدہ وعدہ کیتا جب اسی گھوڑے تے سواری کر رہے ہوں سا تے گھوڑا چلانی جڑا گھوڑا استعمال ہوندا سی، ساڈا گھوڑا زمین تے ڈگ پیندا، پیچھے بندے ٹرے بھی آندے ہوندے سی، پر اسی کدی کسے نوں نہیں آکھیا کہ میرا گھوڑا بناویں، بلکہ اسی تھلے اتر کے آپ گھوڑا چکدے سا کہ سرکار دی بیعت ہو گئی ہے، کسے نوں سوال نہیں کراں۔ اینی گل ہے جی میں آپ نے اب لوڑیاں پڑھی شہباز نے وعدہ ہو گیا، بندے آدھے میں نصیحت نہیں آ کے گھوڑے کو تھلے لینا پھر چڑھنا مشکل ہے، لیکن اسی اتر کے گھوڑا چکدے سا کیونکہ سرکار نے وعدہ ہو گیا سی کہ سوال نہیں کرنا۔ میں آتا بھی آپ تو سارے ہے ہی سوالی، گھر بندہ بیٹھا ہوتا میاں بیوی آپس میں کھلے کھلو، وہ بیچاری کی خدمت کر دی، روٹی لے آ کے رکھی کھاتی جاتا، اسے بیٹھے ہی شروع ہو جاتا، زبان بھی منہ جدی میری روٹی کھاندے جتی بنا کری پہ اللہ بھارتا، آیا کاپی بھی بنا آشیشہ بھی بنا اور کنگا بھی بنا، پتہ نہیں کتنے جرابہ بھی بڑی رومہ بھی بڑی برس بھی بڑی،
اور بھائی جتنے اتنا کلوز تعلق ہوگا نا کثرت سوال نال اتنے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ نفرت پیدا نہ کرو کہ ماری ماری گل بیٹا ہے میرا بیٹا ہے تہاڈا بیٹا ہے تھوڑے تھوڑے کام اٹھ ایک باری جاتا ہے 2 باری جاتا ہے 3 11 باری اٹھا کے بچہ کی کرے گا دسو پاگل ہو جائے گا کہ یار کی اس واسطے فطرت پہ قائم رہو. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا نبی پاک نے جڑے صابر تے شاکر بندے نے سوال نہیں کرتے کسی نے سامنے اپنا سوال نہیں رکھتے اللہ انہاں نوں جنت دے دینی ہے. نبی پاک نے میں محمد تے وعدہ کرنا تو سوال نہ کری تیری جنت پکی ہو جائے گی. اللہ نے اندر عزت بھی رکھی ہے مقام بھی رکھیا ہے شان بھی رکھی ہے تے جڑے بندے سوال کرنے والے نے بندیاں دی نظراں چوں گری جایا کردے. ہماری ڈا منتی ہو اللہ کا گھر ہے تے اللہ دے گھر کو پیسے دینے چاہیے کہ نہیں روزے نے مہینے دے پیسے دینے چاہیے تھوڑے دیتے رب دے گھر نہیں منگی ہے ضرورت ہے یار. میں ایک تو کیا ماشاء اللہ بڑی محبت کی اللہ کے گھر کی خدمت ہو میں گلی میں ملیا اتنے بھی بلانے بھی چاہیے ہوتا تیجے دن ملیا پھر میرا سوال چوتھے دن ملیا پھر میرا سوال تے پنجویں دن جب تھی مینو ویکنا تو میں گلی بول تو پھر آیا جی وہ بھائی نیکی واسطے بھی کوئی لیمٹ سے دیکھ لینا لیمٹ تو نہیں نکلی گا لیمٹ کراس نہ کرو کسی حد تک ہے 24 گھنٹے ایک ہی نہ رکھو ہر چیز. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا سرکار مدینہ نے دسیا آمنہ بلال نے دسیا سرکار نے کہ سوال نہ کریا کہ اے تسی میرے نال وعدہ کرو کہ جنت دا وعدہ میں کر دینا وا. کبھی اللہ تے توکل نہیں رکھیا کر کبھی اللہ تے بھروسہ نہیں رکھیا کر کبھی اللہ تے تیقن نہیں رکھیا کر ڈوریاں رب تے بھی سمجھا کر کبھی اللہ کی طرف رجوع بھی کریا کر جو منگے گا سرکار دے اندر جُتی دا دسنا چاہیے اللہ نوں سوال کری اللہ تینوں دے بھی دے. او بھائی جب بندہ کام مت کو دے نال بابا دوستی ٹھیک ہوئے انہوں جویں آکھی ہوتا ٹھیک ہے آ چاہیے اللہ بڑھ سب کچھ ملتا بھائی. اللہ توجہ فرما امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اللہ کے نبی کی حدیث ابن ماجہ کی. اور میں گناہگار عرض میں کرنا کہ جنت کیویں لبے گی جنت دی فرنٹ سیٹاں تے کیویں بیٹھنا ہے جنت دا وارث کیویں بننا ہے سرکار نے اینج تو کیتی جائیں تے جنت اللہ دے دے گا. اور ہور کر دے گا ان ابی امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ادلک کنز من کنوز الجنہ نبی پاک نے جنت کا خزانہ دسا انا کہ فقلت بلا یا رسول اللہ اللہ دے نبی دی جنت کا خزانہ کیڑا ہے نبی پاک نے سمجھی اگر تینوں خزانہ ملیا تے سمجھ جنت ملی ہے. اللہ سرکار تے سوتے سائی سرکار نے لا حول ولا قوت الا باللہ نبی پاک نے بھی کثرت کری تے جنت دے خزانے اللہ عطا فرمائے. ہاں تے کام سب صحیح سوال نو رکنا پڑے اوکھا لگدا سب کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ سرکار نے جنہیں دی کثرت کی تھی جنت خزانے اللہ تعالیٰ. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے میری زندگی بڑی ازمائشوں سے گزری جیلاں کٹیاں حکمراناں نال ٹکر لئی ادیان باطلاں نال لڑے حدیث کے منکراں نال ٹکر لئی بڑے
لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نے سارے کام ہی آسان کر دیتے۔ یہ تسی بھی کبھی پڑھ کے دیکھو، بڑا زبردست وظیفہ ہے، توڑتے پھرتے پڑھو اللہ سارے کام ہی سیدھے کر دے۔ اوکھا نہیں بلکہ حدیث ہے، سید محمود علوسی بغدادی انہوں کی تفسیر ہے روح المعانی، اور روح المعانی کی لانتی جلدان تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اتق اللہ، اس آیت کے تحت پورا بات درج فرمائی اور غور کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ حضرت آف نبی پاک کی خدمت سے آئے، آگے آنے سونیا میرا جوان پتر سی تے دشمنی لے گئے، آدھا سونیا مینوں بھی بڑی ٹینشن ہے، پر میرے نال میری بیوی اور دی ماں بڑی ٹینشن بھی لیندی ہے، دسو سونیا سی کی کریے؟ تے سرکار آدھے نہیں کرو، اور تسی دونوں میاں بیوی لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کثرت کرے تے اللہ آسانی فرما دے گا۔ آدھا پھر میں پڑھیا، میری بیوی نے بھی پڑھیا، توڑدیا پڑھیا، پھردیا پڑھیا، اٹھدیا پڑھیا، بیٹھیا پڑھیا، ہر ویلے اسی اسپرٹ نو عام رکھیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دن کتے دشمن غافل ہے تے میرا بیٹا گھر واپس آ گیا، اور جب واپس آیا وہ دشمناں دیاں بکریاں بھی لے کے آیا تے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دا اٹھ بھی لے کے آیا۔ میں جلدی نہ دسیا، میں جا کے آکھیا سونیا جڑا تسی وظیفہ دسا سی او تے ٹھگ لگا ہے، میں پڑھیا، میری بیوی نے پڑھیا تے ساڈا پتر واپس آ گیا۔ آدھا اللہ دے نبی مرے ٹینشن ہے، میری بات تیری تو ٹینشن ہو گئی، ہوں تینوں کہاں دی ٹینشن؟ انہیں جی ایک کام نے غلط کیا، انہیں آن دی میں انہیں خوشی نہیں جنہیں اس غلط کام دی میں ٹینشن نیا کی ہے میں ٹینشن دی تھی۔ انہیں بیکو جی دشمنہ دیا بکریاں بھی لے دوٹ بھی لے، یہ تو مارا کام کی تھی، دشمن اپنی جگہ پر یہ تو چوری والا کام ہو گیا، وہ تو لے صحابہ اپنے بندے کی کتنی تربیت کرتے ہیں، انہیں فوراً اس گل کی ٹینشن نہیں۔ ساڈے تسی جتیاں لے جانے کوئی نہیں گھر والے ٹینشن لیندے بھی کتھوں لے آئے ضرور۔ انہیں آخیا نبی پاک کی اٹھا والا کام تو غلط ہو گیا، اے تے غلط بڑی ٹینشن۔ امام کائنات نے پوری بات سنی، نبی پاک نے کہا کافروں نے ظلم کی زیادتی، یہ اٹھ تے بکریاں اللہ نے تیرے تے حلال کر دی۔ پتہ لگا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اور ٹینشناں بھی دور ہوندیاں نے، مال بھی اللہ دے دیتا ہے، دونوں مسئلے اللہ حل کر دے۔ اور فرما امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا، سرکار مدینہ نے دسیا، آمینہ بلال نے دسیا، سرکار نے اس وظیفے عام کری، اللہ تیریاں ٹینشناں دور کر دے گا۔ او میرے ویرا، او میرے دوستا، میرے بزرگاں، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اگر تسی چاہتے ہو کہ ٹینشناں دور ہو جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا تیرا کام نہیں، تیریاں ٹینشناں دور کرنا اللہ کا کام ہے، اس وظیفے کی کثرت کرنا تیرا کام ہے، مصیبتاں دور کرنا اللہ کا کام ہے، اس وظیفے کی کثرت کرنا تیرا کام ہے، مال دینا میرے رب کا کام ہے، جنہیں صحابی دی گئے تو مدد ہوئی ہے، اللہ تیریاں بھی مددہ فرما دے۔ اور اس میں گل ایک اور ہو جاتی، یہ گل صرف توفیق دی انداز کا میں دیتا ہے کوکھا کام تھا، میرے کئی بھراپن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، پڑھے ہی نہیں، اللہ کے بولتے بندے بنا پڑھ سکتا ہے۔ تو بھاجی یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ سانو کسی نیکی کی توفیق نہ دے۔ دعا کرو کہ اللہ کری توفیق نہ کسی بندے کو کھینچے، جن کو رب توفیق لے گیا سمجھو گڑیوں لے گیا۔ وہ کئی بندے کو وظیفے کتنے آنے پڑھن کی توفیق ہی رمضان آیا قرآن پڑھن کی توفیق ہی نہیں، اللہ باری والا جان ہی نہیں دیتا، میں اتنے بیٹھا ہے، تیری قسمت سے پڑھنا بھی نہیں۔ اللہ کو استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے کو کتنی غلطی ہوگی تو میں نے روزے سے میری قرآن پڑھن دے سامنے،
वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक तो बगैर भाई कुछ भी नहीं होता। और फरमा इमाम कायनात ताबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया मैं गुनाहगार हदीसां कर रहा हां कि नबी पाक ने दस्या जन्नत किवें मिलदियां ने, जन्नत दे वारिस तू ते मैं किवें बन सकदे आ और तू ते मैं जन्नत किवें दाखिल हो सकदे आ। आपा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सवाल कीता। अल्लाह दे नबी जी हदीस नबी पाक की अबू दाऊद दे अंदर कि सोहणिया मन फिल जन्नत, नबी पाक ने आदा सोहणिया जन्नत किवें मिलदी है, जन्नत दे अंदर कौन कौन होने ने, किहड़े जन्नत च जा रहे ने। सरकार आदे अन नबीयु फिल जन्नत, नबी भी जन्नत च होणगे, बस शहीदु फिल जन्नत, नबी पाक ने शहीद भी जन्नत च होणगे, बल मरूद फिल जन्नत, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बच्चा पैदा होके फौत होया जन्नत च होणगे, बल बकिया फिल जन्नत, नबी पाक ने फरमाया जिंदा दफन कीती गईयां बेटियां भी जन्नत च होणगे। बल्कि सरकार आदे जिन्हां दे निक्के निक्के मासूम बहुत हो गए, कल क़यामत वाले दिन अपने अब्बू ते अम्मी नूं उंगलियां नाल ला के जन्नत च ले जा। सरकार आदे कि इन्ना मुखर मासूम भी जन्नती, उन्हां मां प्यो भी जन्नती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्होंने सब्र किया, शुक्र किया और सब्र का बदला भी जन्नत से है। ऐसे बुखारी की मशहूर हदीस है। और फरमा इमाम कायनात ताबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या नबी पाक का परवाना अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी पाक की खिदमत के अंदर ए आमला की बीबी आई है, आकर के अभी सोनिया मेरा एक मसला है। सरकार ने की मसला है? अब अल्लाह दे नबी जी मैनू मिर्गी दे दौरे पै जाते ने, अभी सोनिया जब दौरे की कफीकत बनती है तो मैनू मेरा होश ही नहीं रह जाता। अभी तुसी अल्लाह दे नबी हो दुआ करते हो अल्लाह मैनू जन्नत दे देवे। नबी पाक ने जब सारी गल सुनी है ए बीबी नबी पाक ने अल्लाह दे नबी दी दुआ करो अल्लाह मैनू शिफा दे देवे। ए सरकार आदे ने बीबी एक गल मेरी याद कर ले, इनसे दाऊ तू करना अयस्फिया के नबी पाक ने अगर तू चाहती है मैं दुआ करा, मैं दुआ कर देना अल्लाह मैनू शिफा दे देगा। इनसे ते सबर ते वाला की जन्नत, नबी पाक ने ते तू सबर करेगी ਇਹਦੇ बदले अल्लाह तैनू जन्नत दे देवे। बीमारियां तो परेशान नहीं हुई, बीमारियां का बदला देना अगर सबर करो। वो बीबी आंटी सोने अगे इन्ने साल लंघ गए ते वो गुजर गया, हुण पिछा की फिर तुसी मेरे लिए दुआ ना करो। अल्लाह का दुआ करना एक शिफा ते सरकार ने गारंटी दी मैं दुआ करना अल्लाह शिफा देगा। और बस शिफा चाहिए कि जन्नत, उन्हें कह दो यहाँ शिफा रहने दो जन्नत मंजूर है। सरकार जन्नत मैं बाकी साल जेड़े रह गए मेरे ते सबर कर पर एक मेरी गुजारिश मैंने वो की जन्नत तो पक्की हो गई, लालच क्या है? इमाम कायनात ताबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्या ने सरकारे मदीना ने आली सोनिया जदों मैनू दौरा पैंदा है बेहोश हो जानी आ ते मेरा पर्दा ठीक नहीं रह जाता, बस ये भी तो दुआ करो कि जदों मैनू दौरा पवे अल्लाह मेरे पर्दे दियां हिफाजत फरमावे। ते सरकारे मदीना ने दुआ की कि जा बीबी अल्लाह तेरे पर्दे दियां हिफाजत फरमावे। उन्होंने दौरा पैदा सी बेहोशी से ते पर्दा ठीक नहीं सी रहिंदा, इत्थे तो होश वालियां दे बुरे हाल पग निकलियां बेहोश ने नशे च रहिंदियां, नंगे मुंह नंगे बाजू नंगियां पिंडियां चुस्त पजामे पैंटां, इन्हां नूं की होया फिर वो तो बेचारी बेहोश हो जाती सी। उन्हें फिर भी दुआ कराई सोनिया दुआ करो मेरा अल्लाह पर्दा ठीक रहे। ये जान के बेहोश आई बुला
दुआ करे ये तो जान को कर दिया दुनिया सारा कुछ। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही बुखारी दी हदीस की तस्दीक है। अगर तू बंदा बीमार है, बीमारी ते सब्र करे वीरा, अल्लाह तेनू जन्नत दे देवेगा। अगर तू दिल दा मरीज है, सब्र करी, अल्लाह तेनू जन्नत दे देवेगा। गुर्दे दा मरीज है, सब्र करी, अल्लाह तेनू जन्नत दे देवेगा। अगर तेरा दिमागी मरीज है, सब्र कर, अल्लाह तेनू खबर दे जन्नत दे देवेगा। और शुगर पेशेंट या और तू बीमारी लगी है, सब्र तू करी, अल्लाह मा जन्नत दा वारिस असी बना देगा। और जन्नत भी कहती रब कायनात कुरान ने नक्शा बयान कीता है, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, अल्लाह ने अपने बंदे दी जन्नत सजाई है, तैयार कीती, हदाइका व आनाबा, अल्लाह दे अंदर बाग भी होने ने, अंगूरा भी होनियां ने, अंगूर भी होंगे, बाग भी होंगे, व कवाई बातराबा, अल्लाह फरमाते हैं उनके अंदर जवान लड़कियां हक उम्र अल्लाह अता फरमाएगा। व कवाई बातराबा व कअसन दिहाका, अल्लाह फरमाते हैं को ते आग होरे जाम होंगे, अल्लाह जन्नत की शराब दे रहे होंगे। ला यस्ताऊना फीहा लम्बन वला किताबा, अल्लाह दा मेरी जन्नत के अंदर झूठ भी कोई नहीं, अल्लाह दा मेरी जन्नत के अंदर गलत बातें भी कोई नहीं, मेरी जन्नत के अंदर नजर भी कोई नहीं। जिस जन्नत से मैं अल्लाह का लहवियात तो भी पाक होएगी, जो झूठ तो भी पाक करेगी। सरकार आते ने बंदा नबी पाक ने फरमाया जन्नत दे अंदर इत्थे तक की यार जन्नत की गल कि जन्नत जेडी बंदे नूं अल्लाह ने मुहर देनी। नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा अपने चेहरे जो चेहरा दिल वेखेगी तो चेहरे जो अपनी शक्ल नजर आ रही है। नबी पाक ने फरमाया